رہا ہے دیکھ لو، چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب عربی ادب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، الطریقۃ السہلہ لتعلم اللغۃ العربیہ، یعنی عربی زبان سیکھنے کے لیے آسان طریقہ۔ عربی زبان کے مفردات مرکبات سکھانے والی بہترین اور دلچسپ کتاب، جس میں استعمال ہونے والی تمام چیزوں کو تصاویر کی مدد سے نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کے اندر تقریباً 20 اسباق ہیں اور وہ ترتیب بار آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے رنگین ہے، کلر میں جاذب نظر ہے، تو سب سے پہلے اس کے اسباق کو ہم پیش کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلا جو سبق ہے وہ ہے الدرس الاول، پہلا سبق۔ یہ درس موصوف ہے، الاول اس کی صفت ہے، اور یہاں پر کچھ قواعد بھی سب سے پہلے بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا جملوں میں استعمال بھی کریں گے۔ یہاں پر فرماتے ہیں سب سے پہلے اسماء الاشارہ للمذکر، یعنی پہلے سبق میں وہ بیان کر رہے ہیں وہ اسماء اشارہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اسماء اشارہ برائے مذکر۔ سب سے پہلے اسماء اشارہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تعریف: جن لفظوں کے ذریعے کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسماء اشارہ برائے مذکر ہیں، اور وہ دو قسم کے ہیں، یعنی جن لفظوں کے ذریعے کسی مذکر چیز کی طرف اشارہ کیا جائے وہ اسماء اشارہ ہوتے ہیں، اور اسماء اشارہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قریب کے لیے اسماء اشارہ، اور نمبر 2 دور کے لیے، یعنی جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ سامنے والا قریب ہوگا یا دور ہوگا۔ اگر قریب ہوگا تو اس کے لیے کیا اسماء اشارہ استعمال ہوں گے مذکر کے لیے، اگر وہ دور ہے تو اس کے لیے اسماء اشارہ کیا استعمال ہوں گے دور والے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں سب سے پہلے قریب کے لیے ھذا، نمبر 1 ھذا، یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی قریب شخص ہے اور اس کو پکارنا ہے ھذا رجل، تو ھذا یہ کہلائے گا اسم اشارہ، اور رجل اس کا مشار الیہ کہلائے گا، یعنی جس چیز کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ، اور جس پر اشارہ کریں اسے مشار الیہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں فائدہ: ھذا کے بعد اگر کسی کا نام یا کوئی لفظ بغیر الف لام کے آ جائے تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ جیسے ھذا خالد، یہ خالد ہے، یا نام آ گیا بغیر کسی کا، ایک نام آ گیا، تو یہاں پر اب یہ پورا جملہ مرکب تام بن گیا ہے، فائدہ تامہ حاصل ہو گیا سننے والے کو کہ یہ خالد ہے، تو ھذا یہ اسم اشارہ ہوا اور خالد اس کا مشار الیہ ہوا، یہ مبتدا کہلائے گا اور خالد اس کی خبر کہلائے گا۔ یہ ہوا کسی کا، یا ھذا بیتن، یہ ایک گھر ہے، یہاں پر بھی دیکھیں کہ ھذا یہ اسم اشارہ ہے اور بیتن یہ اس کا مشار الیہ ہے، یہاں بھی قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کا استعمال ہوا۔ تو ھذا یہ جو ہوتا ہے وہ واحد کے لیے استعمال ھذا ہوتا ہے، اور تثنیہ مذکر کے لیے ھذان، اور جمع کے لیے قریب کے لیے ھؤلاء کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ھذا یہ واحد ہے، تثنیہ اس کا ھذان، اور جمع ھؤلاء استعمال ہوتا ہے، اور ھؤلاء جو ہے وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، قریب کے لیے سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے۔ تو یہ دیکھیے کسی کا کیا ہے، کوئی لفظ آ گیا بغیر الف لام کے، تو یہ جملہ مرکب ہو گیا۔ نوٹ: عربی میں لفظ ہے، ہیں کے لیے کوئی لفظ نہیں آتا۔ اب یہاں دیکھیں آپ کے یہاں پر ہے آیا، یہاں پر بھی ہے آیا، تو ہے کے لیے یہاں پر کوئی عبارت میں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ دونوں کے درمیان پائے جانے والی نسبت سے یہ اس کا ہے کا ہوں کا معنی حاصل ہوتا ہے۔ اگر اس کے بعد الف لام کے ساتھ کوئی اسم آتا تو یہ جملہ تام نہیں ہوتا، بلکہ ابھی اس کے بعد ایک شے کی حاجت پڑتی۔ مثال کے طور پر اگر یہاں الف لام ہوتا تو ہوتا ھذا البیت، یہ گھر، ابھی یہ گھر ہے نہیں بنتا، اس لیے الف لام کے انہوں نے اشارہ کیا۔
حاضل بیتو یہ گھر، اب اس کے بعد آتا جدیدن یہ گھر نیا ہے، تو آگے حاجت پڑتی، اس لیے جب کسی کا نام یا کوئی لفظ بغیر الف لام کے آ جائے تو جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں جملوں میں استعمال ہے، تصویر بھی آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے بیان فرماتے ہیں ہاذا قلم، ہاذا مانے یہ، قلم مانے قلم، ہاذا قلم یہ قلم ہے۔ اب ہاذا یہ اسم اشارہ مبتدا اور قلم مشار الیہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر ہاذا ہے یعنی اسم اشارہ مذکر کے لیے ہاذا کا استعمال ہوتا ہے، ہاذا نے تثنیہ کے لیے اور ہؤلاء جمع کے لیے۔ اسی طرح اسم اشارہ بعید کے لیے جو ہے مذکر کے لیے ذالی کا استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ کے لیے ذانی کا، اور جمع کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے جو ہے واحد مؤنث قریب کے لیے حاذہ استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ کے لیے ہاتانے، اور جمع کے لیے دونوں کے لیے ہؤلاء استعمال ہوتا ہے۔ دور کے لیے مؤنث کے لیے جو ہے وہ تل کا استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ مؤنث دور کے لیے استعمال ہوتا ہے تانی کا، اور جمع کے لیے دونوں کے لیے اولئک کا استعمال ہوتا ہے۔ ہاذا قلم یہ قلم ہے، ہاذا کتاب یہ کتاب ہے۔ ہاذا اسم اشارہ مبتدا اور کتاب خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جہاں پر یہ اس کی جو ہے مبتدا مذکر ہوگا تو خبر بھی مذکر استعمال ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہوگا تو خبر بھی مؤنث استعمال ہوگی۔ ہاذا مسجد یہ مسجد ہے، ہاذا اسم اشارہ مبتدا، مسجد خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہاذا جوال یہ موبائل ہے، ہاذا جوال یہ موبائل۔ اب سب کی ترکیب سیم ہے جو ہم نے آپ کو ایک طریقہ بتا دیا۔ ہاذا کوب یہ پیالہ ہے، اور اس کو پیالی بھی بولتے ہیں، چائے کی پیالی۔ کوب جمع اس کی آتی ہے اکواب، جیسے قرآن پاک میں ہے وہ اکواب موضوعہ۔ ہاذا کوب یہ پیالہ ہے یا پیالی ہے۔ ہاذا مکتب یہ ڈیسک ہے، ہاذا مکتب یہ ڈیسک ہے، یہاں تپائی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ ہاذا کرسی یہ کرسی ہے، کرسی کی جمع آتی ہے کراسی۔ ہاذا صندوق یہ صندوق ہے۔ ہاذا دولاب، دولاب مانے ہوتا ہے الماری، دولاب الماری، ہاذا دولاب یہ الماری ہے۔ ہاذا شباکن، شباکن مانے کھڑکی، ہاذا شباکن یہ کھڑکی ہے، روشن دان ہے۔ ہاذا مصباح، مصباح مانے چراغ بھی آتا ہے، یہاں بلب ہے استعمال ہے۔ ہاذا مصباح جمع آتی اس کی مصابیح، ہاذا مصباح یہ چرم بلب ہے۔ ہاذا بابن، بابن کی جمع آتی ابواب دروازہ، ہاذا بابن یہ دروازہ ہے۔ اس کے بعد ہاذا حاسوب، حاسوب مانے ہوتا ہے کمپیوٹر، ہاذا حاسوب، ہاذا حاسوب، ہاذا حاسوب یہ کمپیوٹر ہے۔ ہاذا قمیص یہ قمیص ہے، یہ قمیص ہے۔ جملہ یہ سب تام ہیں، مرکب تام ہے، اس لیے ہے کا ترجمہ استعمال ہوگا۔ ہاذا صحن، صحن مانے پلیٹ، جمع صحون آتی ہے، ہاذا صحن یہ پلیٹ ہے۔ ہاذا والد یہ والد ہیں، ہاذا والد یہ والد ہیں۔ ہاذا طفل، طفل مانے بچہ، جمع اطفال، ہاذا طفل یہ بچہ ہے۔ ہاذا طبیب، طبیب مانے ڈاکٹر، جمع اطباء، ہاذا طبیب یہ طبیب ہے، یہ ڈاکٹر ہے۔ ہاذا سائق، ہاذا مانے یہ، سائق مانے ڈرائیور، ہاذا سائق یہ ڈرائیور ہے۔ ہاذا فنجان، فنجان مانے چائے کی پیالی، جمع فناجین، فناجین، ہاذا فنجان یہ چائے کی پیالی ہے۔ ہاذا شارع، شارع مانے سڑک، جمع شوارع، ہاذا شارع یہ سڑک ہے۔ یہ سب جملے جو ہیں ایک تو تام ہیں اور مذکر کے جملے ہیں، اس لیے ہاذا کا استعمال یہاں بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کی خبر بھی مذکر ہے۔ ہاذا مکیف یہ جو ہے ایئر کنڈیشن یعنی اے سی ہے، یہ اے سی ہے، ہاذا مکیف۔ ہاذا جدار، ہاذا مانے یہ، جدار مانے دیوار، یہ دیوار ہے۔ ہاذا سقف، سقف مانے چھت، جدار کی جمع آتی جدران، ہاذا سقف یہ چھت ہے، یہ چھت ہے۔ ہاذا کیس یہ تھیلی ہے یا تھیلا ہے، ہاذا کیس یہ تھیلی ہے۔ ہاذا ولد، ہاذا مانے یہ، ولد مانے لڑکا، ہاذا ولد یہ لڑکا ہے۔ ہاذا طویل، طویل مانے لمبا، ہاذا طویل یہ لمبا ہے۔ ہاذا قصیر،
قصیر माने नाटा छोटा, हादा कसीर ये नाटा है, ये छोटा है. हादा समीन, समीन माने होता है मोटा, हादा समीन ये मोटा है. हादा नहीफ़ माने कमज़ोर नातवा, हादा नहीफ़ ये कमज़ोर है. हादा मिरसमुन माने पिंसल, हादा मिरसमुन ये पिंसल है. हाजा माउन ये पानी है, पानी है. माउन की जमा मियाहुन. ये जुमले हो गया सबक. अब इसके बाद तमरीन है. तमरीन नंबर 1, इसके अंदर अरबी में तर्जुमा करें. ये एक प्लेट है, हादा सहनुन ये एक दीवार है. हादा जिदारुन ये एक छत है. हादा सक़फ़ुन ये चाय की प्याली है. हाजा फिंजानुन ये लंबा है. हाजा तवीलुन ये मोटा है. हाजा समीनुन ये एक दरवाज़ा है. हाजा बाबुन ये एक लाइट है. हाजा मिसबाहुन ये एक लड़का है. हाजा वलदुन ये एक मोबाइल है. हाजा जव्वालुन ये एक अलमारी है. हाजा दुलाबुन ये एक खिड़की है. हाजा शुब्बाकुन ये एक कप है. हाजा कूबुन वहाँ पर है जो प्याला, उसको कप भी बोल सकते हैं. ये एक पेंसिल है. हाजा मिरसमुन ये एक डेस्क है. हाजा मकतबुन ये पानी है. हाजा माउन ये एक बच्चा है. हाजा तिफलुन ये एक ड्राइवर है. हाजा साइकुन ये एक थैली है. हाजा कीसुन ये एक कंप्यूटर है. हाजा हासूबुन. अब यहाँ पर तमरीन नंबर 2 है इसी सबक की. मंदरजा झेल तस्वीर के नामों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. सबसे पहले है, ये जो है इसका नाम है शुब्बाक, खिड़की है ये. तो इससे पहले हम कहेंगे हाजा शुब्बाकुन. ये ड्राइवर है, इसकी तस्वीर है, इसके सामने हाजा साइकुन. हाजा साइकुन ये एक मोटा इंसान है. इससे पहले हम इस्तेमाल करेंगे हाजा और समीनुन माने मोटा. हाजा समीनुन ये एक प्याली है, तो हम कहेंगे कूबुन माने प्याली. हाजा कूबुन ये कंप्यूटर है, इसके लिए हासूबुन इस्तेमाल होता है. इससे पहले हाजा लाएंगे. हाजा हासूबुन ये दीवार है, इसके लिए जिदार आता है, और इससे पहले हाजा इस्तेमाल करेंगे. हाजा जिदारुन. ये जो था ये इसका सबक नंबर 1 मुकम्मल हो गया. इंशाअल्लाह इसके 20 सबक हम तफसील के साथ खिदमत में आपकी पेश करेंगे. आज का सिलसिला आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं. कोई कमी हो तो इस्लाह फरमाएं, और हमारे चैनल दरस निज़ामी को जो है मुफ्ती गुल्लेद मिसबाही दरस निज़ामी को सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरे भी आपके साथ सवाब में शरीक हो जाएं. और हमारे एप्लीकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड करें प्ले स्टोर से. इसमें आपको बेशुमार फ़वाइद हासिल होंगे, और दूसरों को भी शेयर करें. अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए.